امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عجیب سے واقعہ نقل کرتے ہیں، حدیث ہے، ایک صحابی محنت مزدوری کرتے تھے، بیچارے محنت مزدوری کرتے تھے، چند دن گئے مزدوری نہ ملے، کام نہ ملا، کئی روز ہوئے، گھر میں کھانا پینا سب ختم۔ کیوں؟ یہ حدیث سے سنا رہا ہوں، اس مشکل میں ایسے لاکھوں اربوں خربوں انسان ہوں گے، روزانہ بیچارے محنت کرتے ہیں اور اتنے ہی رزق کا انتظام ہوتا ہے، ایک ہفتہ بھی اگر کام نہ کریں تو گھر میں کھانے کا کوئی انتظام نہیں، ایسے حالات پیدا ہوتے رہے، لیکن اللہ تعالی رزاق ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق کا اللہ تعالی رزاق ہے، رازق نہیں رزاق ہے، بے انتہا بندوں کے رزق کا انتظام کرنے والا ہے۔ بس یہ کہ اللہ والے بن جاؤ، اللہ تک کی طرف رجوع کرو، اللہ والے بن جائے تو اللہ رب العالمین کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ذرا دیکھو، ایک دن نہیں ملی نوکری، دوسرے دن کام نہیں ملا، تیسرے دن چند دن گئے، گھر کا سارا اثاثہ ختم، بھوک پریشان، بچے چھوٹے چھوٹے، گھر میں بھوک کے بارے پریشان، بیوی پریشان، آزمائش آتی ہے، ابتلا ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، ایسے حالات آتے ہیں انسان پر۔ بیوی کہتی جاؤ دیکھو، بیچارے جاتے نہیں، ایک دن بہت تنگ آ گئی تو بیوی کہتی اللہ کے بندے بچوں کی حالت دیکھو، بھوکے کیسے مر رہے ہیں، صرف ہمارا تمہارا مسئلہ نہیں، بچے کب تک پانی پی کی زندگی گزاریں گے۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ گیا، حدیث میں آیا وہ گیا انسان، بیوی انتظار میں تھی کہ آج آئے تو ضرور کچھ لے کر کے، کیا کافی دیر ہو گئی، آئے تو بالکل خالی ہاتھ، کہیں کام نہ ملا، ایک پیسے کے رزق کا انتظام نہ ہوا۔ آئے، بیوی انتظار کر رہی تھی، لیکن دروازے پہ کھڑے ہوئے خالی ہاتھ کہنے لگے کوئی انتظام نہیں ملا، بچے بھوک پیاس سے پریشان، بیوی ماں اپنے بچوں کو کیسے دے سکتی ہے؟ یہ صحابی دیکھ نہ سکے، گھر چھوڑ کر کے بھاگ گئے، گھر چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ اب بیوی بہت پریشان، اللہ، ابھی تک تو بیوی بچوں کو معاملہ تھا، رزق سے تنگ آ کر کے شوہر بھی گھر چھوڑ کے بھاگ گیا۔ شوہر گھر سے باہر دور گیا، کہیں صحرا میں میدان میں کھڑے ہو کر کے رو رو کر کے دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ رزق کا انتظام کر دے، رو رو کر کے دعائیں کر رہا ہے، اللہ رزق کا انتظام کر دے۔ بہرحال بہت دیر تک دعا مانگتے رہے، ادھر بیوی دیکھتی ہے بچے تو مر ہی رہے تھے بھوک کے مارے، شوہر بھی سہارا تو وہ بھی غائب ہو گیا، اس کے کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، خصوصاً عورتوں کے لیے کتنا عبرتناک واقعہ، کیسی بہترین مثال اللہ نے پیدا کر دی۔ عورت بیچاری تنگ آئی، اب وَمَن يَتَوَکَّل، سارے اسباب اپنا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات و توکل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے گھر میں لکڑی تھی، چولہا تھا، چکی تھی، فقامت الی الرحا فوضعتها، وہ اپنے چکی کی طرف گئی، چکی سے مراد آج نہیں مشین، پرانے زمانے میں چکی جو ہاتھ سے ہوتی تھی، وہ جو ہے ایک پتھر اوپر ہوتا تھا، اس پتھر پر دانا ڈال کر کے اس کے اوپر ایک پتھر رکھ کر کے اس طرح سے گھماتے تھے تو آٹا بنتا تھا، جانت جس کو کہا جاتا ہے، چکی، ہاتھ کی چکی، پتھر رکھ دی، لیکن دانا نہیں تھا، اس کو چلائے کیسے؟ فقامت الی التنور فسجرتها، گھر میں چولہا تھا، لکڑی تھی، لیکن پکانے کے لیے کوئی اناج و غلہ نہیں تھا، کھڑی ہوئی اور چولہے میں آگ لگا دی۔ تین کام اس عورت نے کیا، دعا کرو ایسے ہم سب کو توفیق توکل عطا کرے اللہ اپنی ذات پر۔ فقامت الی الرحا فوضعتها، پہلے کام کیا اس نے؟ رونے دھونے کے بجائے جتنا اس کے پاس تھا اتنا کیا، وسائل اپنائے۔ اللہ نے چکی دیا تھا، ایک پتھر کو دوسرے پتھر پر رکھ کر کے چکی تیار کر دی، اناج نہیں تھا اس لیے اب اس کو پسائی کرنے کے لیے پسائی نہیں کرتی۔ نمبر 2، اللہ نے لکڑی دی تھی، چولہا دیا تھا، پکانے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، فقامت الی التنور فسجرتها، وہ گئی اور چولہے کو میں آگ لگا دی،
اب اپنا کام تو ختم ہو گیا. جہاں چکی رکھ دی لیکن اناج نہیں تھا اس لیے پسائی نہیں کر سکتی, اور چولہے میں آگ لگا دی, چولہا جلنے لگا, پکانے کوئی سامان نہیں تھا اس لیے کچھ پکاتی نہیں. آگے گئی, وضو کیا اور چٹائی بچھا کر کے نماز پڑھنے لگی. یہ ہے توکل, جائز اسباب کو اپنائے, نماز پڑھنے لگی. وہ کہتی ہے اللہ آپ نے چکی دیا لیکن اناج نہیں دیا, تو چکی تو میں نے تیار کر دیا, آٹا آپ نے اناج دیا نہیں اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتی. اللہ پکانے کے لیے چولہا تو دیا لیکن اللہ آپ نے اناج اور راشن نہیں دیا کہ میں پکاؤں. میرے پاس جتنا تھا آگ ہم نے آگ جلا دی. اب اس کے بعد اللہ آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتی ہے, دعا کرتی ہے, سلام پھرنے کے بعد دیکھتی ہے کہ چولہے سے روٹی پک پک کر کے نکل رہی ہے. اپنے چکی کی طرف گئی, آٹا اس سے چکی چل رہی, آٹا گر رہا ہے. اب خوشی کی انتہا نہیں, اب بار بار باہر آ کے کھڑی ہوتی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کچھ تو دے دیا, شوہر بھگ گیا, شوہر کو بھی اللہ واپس لوٹا دے. نہ کھاتی ہے نہ بچوں کو کھلاتی ہے, شوہر کے انتظار میں بیچاری بے قرار ہے. اللہ سب کچھ تو نے دے دیا, شوہر بھگ گیا, شوہر کو واپس لوٹا دے. ادھر وہ صحابی رو رو کر کے دعائیں, اللہ تو نے ہاتھ پیر دیا, گیا نوکری ڈھونڈی, مزدوری نہیں ملی, چند دن سے عاجز آ گیا, نہیں ملی, اللہ تعالیٰ اب تو ہی دینے والا ہے. یہ اللہ کی ذات پر توکل کریں. بہت دیر کے بعد پلٹ کر کے آئے تو دیکھیں بیوی جو ہے دروازے پہ کھڑی انتظار کر رہی ہے. کہتی حل وجدتم شیئا, تمہیں کچھ ملا؟ اللہ کی ذات سے اچھی امید, کچھ ملا؟ بیوی کہتی ہے اللہ نے سب کچھ دیا ہے, کھانے کے انتظار کر رہے آئے, دیکھیں یہ روٹی نکل رہی ہے, آٹا نکل رہا ہے, یہ سب ہو رہا تھا. کھائے پیے. غلطی کیا کی, انہوں نے دوڑ کر کے, جو شوہر آیا جا کر کے پتھر چکی اٹھا کر کے دیکھے کہ یہ آٹا کہاں سے آ رہا ہے. اب آٹا بند ہو گیا. اب دوبارہ میاں بیوی بہت کوشش کرتے ہیں کہ چکی رکھ دو تاکہ آٹا, لیکن آٹا نہیں نکلتا. بہرحال نبی علیہ اس طرح سے رزق کا انتظام ہوا. اللہ کے رسول کے پاس گئے اور انہوں نے بڑے افسوس کے ساتھ, اللہ کے رسول اس طرح سے اللہ نے ہمارے رزق کا انتظام کیا, لیکن ہم نے اٹھا کر کے دیکھا تو چکی سے آٹا نکلنا بند ہو گیا. اللہ رسول فرمایا اللہ کے بندے, اگر تو اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتا تو یہ چکی چلتی رہتی, آٹا گرتا رہتا, لیکن تو نے اٹھا کر کے تو نے سوچنا دیکھنا شو کہاں سے آ رہا. اللہ تعالیٰ جہاں سے دے رہا تھا اطمینان رکھا ہوتا, اور تو نے اٹھا کر کے دیکھا وہ رزق کا دروازہ بند ہو گیا. تو ہمارے بھائیوں بہنوں, ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرے, گناہوں اور برائیوں سے بچ کر کے جائز اسباب جتنا اللہ نے دیا اس کی کوشش کریں, باقی اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کریں, اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رزاق ہے, ضرور ہمارے سے کا انتظام کرے گا. اللہ یقیناً آپ کی پریشانی دور کرے گا.